يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. خاتمہ ایمان پر ہونا، زندگی اس طرح سے گزرے کہ ہماری موت اسلام پر آئے، ایمان پر آئے، یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس کی نصیحت، اس کی وصیت انبیاء اپنی اولاد کو کرتے ہیں۔ پہلے پارے کا بالکل آخر میں آخری آیات ہے پہلے پارے کی، یعقوب ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں جب بھی موت ہے تو ضرور بھی ضرور اسلام کی حالت میں موت ہے۔ خاتمہ ایمان پر ہونا ضروری ہے، زندگی میں ثبات ہو، ثابت قدمی سے زندگی گزرے، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، اور جب موت واقع ہو تو اسلام پر واقع ہو۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو؟ ہم نے وہ سیکھنے۔ اب جو دروس ہیں، چند دروس اس موضوع پر ہوں گے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی ادائیگی سے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل ہے نماز۔ حدیث میں آتا ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی آتی ہے کہ خمس صلوات افترضہن اللہ تعالی، 5 نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ فرضی نماز کی بات ہو رہی، فرضی نماز، 5 نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ من احسن وضوءہن، جو ان فرضی نمازوں کے لیے اچھی طرح سے وضو کرے گا، وضو میں احسان کو اختیار کرے گا، یعنی اچھی طرح سے وضو کرے گا، یعنی ہاتھ دھونے ہیں، منہ دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے، پاؤں دھونے ہیں، تو یہ اچھی طرح سے اطمینان سے دھونا ہے، صحیح دھونا ہے، اس میں شک نہ ہو، جلدی جلدی دھونا، وضو خراب نہ ہو۔ وضو خراب ہو تو اس کا نماز پہ اثر ہوتا ہے۔ تو من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، یعنی وضو اچھی طرح سے کرنے کے بعد 5 فرضی نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرے گا، یعنی پابندی کے ساتھ۔ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، اور اپنا پورا رکوع کرے گا، رکوع میں کوئی نقص نہ ہو۔ نماز کی جو ادائیگی ہے اس میں جو ارکان ہے، رکوع، سجود، قیام، سجدہ ہے، اس میں کوئی نقص نہ ہو، سجدہ صحیح نہیں کیا، رکوع صحیح نہیں کیا، اور خشوع بھی ہے نماز میں۔ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، نماز میں خشیت ہے، ہونا ضروری ہے، توجہ، نماز میں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہو۔ جو عربی میں پڑھتے ہیں نماز میں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم عربی میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ ضروری بات ہے۔ سبحانک اللہ، اللہم بارک، سورہ فاتحہ، اتحیات، درود شریف جو بھی پڑھتے ہیں ہم نماز میں، اس کے مطالب اور مضمون کا ہمیں علم ہونا چاہیے، پھر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ ضروری چیز ہے، یاد رکھیں۔ یہ سب کچھ ہو، 5 فرضی نمازیں، ان کے لیے صحیح وضو، اچھی طرح سے وضو کیا جائے، پھر ان کو وقت پر ادا کیا جائے۔ پھر رکوع کا یہاں پر ذکر کیوں ہے؟ یہاں پر رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر نہیں۔ یہودی جو نماز پڑھتے تھے ان کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا، تو آپ نے اس لیے اشارتاً فرمایا کہ اچھی طرح سے رکوع کرنا ہے۔ رکوع حدیث میں آتا ہے کمر اس طرح سے رکھنی ہے کہ اگر اوپر ہنڈیاں رکھی جائے، رکوع جب آدمی کرتا ہے اس کی پیٹھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اوپر اگر ہنڈیاں رکھ دی جائے تو وہ گرے گی نہیں، نہ بالکل نیچے ہونا ہے نہ اوپر ہونا ہے، سجدے کی طرف نگاہ ہونی چاہیے۔ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، پوری طرح سے رکوع ہو، یہ ہماری عادت ہونی چاہیے نماز میں، اور خشوع بھی اختیار کیا جائے، توجہ کی کوشش کرنی۔ یہ ایک دن میں پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بچہ سبحانک اللہ استاد کہتا ہے یاد کرو، یاد کر لیتا ہے، لیکن خشوع جو پیدا کرنا ہے اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ریاضت کی ضرورت ہے۔ بار بار نماز پڑھنے سے، کوشش کرنے سے، اور اللہ سے دعا کرنے سے بار بار، پھر یہ نصیب ہوتی ہے، یاد رکھیں۔
جب یہ سب کچھ ہوگا تو فرمایا کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے اس شخص کے ساتھ، تو اس طرح سے نماز پڑھے گا ان یغفر لہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ یہ اشارہ ہے اس حدیث میں کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ حدیث کی جو الفاظ ہے کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو اس طرح سے نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اور جب گناہ کی معافی ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، تو خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو وہ اعمال کہ جن سے ہماری جو موت ہے وہ دین اسلام پر واقع ہو، ان میں سے سب سے اہم عمل ہے نماز کی ادائیگی۔ نماز خیر کی بنیاد ہے، یاد رکھیں۔ ارکان اسلام میں سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے۔ نماز آتی ہے نہیں آتی، نفس نماز کی ادائیگی ضروری ہے، یعنی آدمی نمازیوں کے ساتھ مسجد میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے، ساتھ ساتھ نماز سیکھتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ نماز سیکھتا رہے، نماز فرض ہو جاتی ہے۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا، ہم نے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونا، سب نے اکیلے پیش ہونے، تو پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا۔ تو نماز خیر کی بنیاد ہے، نیکیوں کی بنیاد ہے، دروازے کھولتی ہے نماز خیر کے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس نماز پر محنت کریں، اس کو بہتر سے بہتر بنائیں، اس کو سنت کے مطابق پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔